آج اگر پاکستانی سیاست کے حوالے سے بات کریں تو ایک اہم معاملہ یہ تھا کہ علیمہ خان کی جانب سے پارٹی کے ایم این ایز ایم پی ایز اور سینیٹر سے اپیل کی گئی تھی کہ بھائی آپ اڈیالہ کے باہر پہنچیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتوں پر بندش کو 4 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے اور پھر بہنیں تو وہاں پر جاتی ہیں اور وہ انتظار کرتی ہیں، لیکن جو پارٹی نے اس پر کیا ریئیکٹ کیا ہے یا کتنے سینیٹرز یا کتنے رکن اسمبلی باقی لوگ پہنچے ہیں. بابر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ اس صورتحال پہ ہمیں مزید بتائیں گے. بابر ذرا بتائیے گا کہ یہ جو اپیل تھی اس کا کیا اثر ہوا پارٹی کے کارکنان پہ یا پھر لیڈرشپ پہ، یا جن لوگوں کو کہا گیا تھا کہ آپ آ کے پہنچیں تو کتنے لوگوں نے لبیک کہا اس پہ؟ جی بہت شکریہ. بالکل علیمہ خانم کی جانب سے یہ کال بھی تھی، بلکہ یہ سمجھے کہ حکم صادر کیا گیا تھا اور اس کے اوپر جو ہے منوعن عمل ہوتا ہوا کچھ حد تک دکھائی دیا کہ تقریباً 15 سے 20 ایم پی اے ایم این ایز ہیں اور 4 سے 5 سینیٹرز یہاں پہ پہنچے اور بڑی تعداد پہ کارکن اور کچھ خواتین کارکن بھی یہاں پہ پہنچ چکی ہیں. لیکن یہاں پہ صورتحال جو میں اس وقت گورکھپور اڈیالہ روڈ کے اوپر فیکٹری ناکے پر موجود ہوں جہاں پہ سارے لوگ موجود ہیں، لیکن یہ علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں. علیمہ خانم کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ مشال یوسف زئی ہیں، سلمان اکرم راجہ ہے. سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خانم کی آمنے سامنے ہونے کے باوجود بات چیت نہیں ہوئی، سلام دعا نہیں ہوئی. مشال یوسف زئی، جنید اکبر اور کے پی کے سے آنے والے پی ٹی آئی کے ایم پی ایم این ایز یہ علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ راول پنڈی کی قیادت ہے وہ دوسری طرف ہے. علیمہ خانم کی جانب سے 3-4 حصوں میں مختلف مقامات پر دھرنا دیے ہوئے ہیں. کارکن آج بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جہاں ایک میسج جو علیمہ خانم نے کہا کہ یہاں سے پریشر ڈالیں گے اور رہائی ہوگی، جیل منتقل کیا جائے گا، تو اس نوعیت کا یہاں پہ اختلافات سامنے دکھائی دے رہے ہیں. ان 3 سے 4 دھڑوں میں تقسیم نظر آ رہی ہے. ایک چیز بہت شکریہ آپ کا بابر ملک صاحب. آپ نے میں صرف یہ چاہوں گا کہ یہ بیسکلی پرسنٹیج کیا بنتی ہے. 15 سے 20 اگر ارکان اسمبلی یا سینیٹرز 4-5 پہنچے ہیں، کے پی سے بھی کچھ اس میں ہیں، تو کے پی میں نمبر کیا ہے، ویسے اوور آل نمبر کیا ہے، اور وہاں پہ جو پہنچے ہیں وہ بھی اپنی الگ الگ مسجد ڈیڑھ قریب. تو میرے خیال کے مطابق ان کے جو اعلیٰ جو تنظیمی عہدیداران ہیں وہ بن جائیں گے، اور ایم این ایز ایم پی ایز بھی اگر بلا لے تو تقریباً 200 تو اوپر نمبر ہو جاتے ہیں، 300 پلس ہوتے ہیں. اچھا، کوشچن یہ ہے جی کہ کہتے ہیں جی آج 1000 دن مکمل ہو گیا ہے ان کی غیر قانونی بندش. کیا انلیگل ڈیٹینشن ہے یا یہ عدالت کے فیصلے کے مطابق سزا یافتہ مجرم ہے؟ بتائیں مجھے، کیا اس دھرنا دینے سے اڈیالہ کے باہر پہنچنے سے کچھ حاصل ہوگا؟ بھائی وہ کرمنلٹی ان کی ثابت ہوئی ہے عدالت کے اندر، ان دی لینتھ ان کو ٹرائلز ملے ہیں، ان کو ٹرائل کے بعد سزا سنا دی عدالت نے. ایک مجرم کی رہائی کیا اس طرح دھرنوں کے ذریعے ہو سکتی ہے؟ یہ ان کو سوچنا چاہیے. ان کو مقدمہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو ہے کیس سماعت کے لیے مقرر ہو چکا ہے، پرسوں اس کی سماعت ہے. اب اس کے اندر پیش ہو جو 10 منٹ کا کیس کہہ رہے تھے، لے ضمانت لے سکتے ہیں تو یا ان کا اکوٹر لے لیں. کیونکہ دیکھیں کل بھی فیصل چودھری صاحب بتا رہے تھے کہ جو اپیل ہے اس کنٹینیویشن آف اے ٹرائل، تو ایک کرمنل کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انوسینٹ ثابت کر سکتے ہیں، ایک معصوم شہری کے طور کے اوپر ان کو ثابت کر سکتے ہیں تو گو ایٹ. دس ہیز ہیپنڈ ان دی پاسٹ. میں ایک چیز مجھے یہ بتائیں بابر صاحب، یہ یہاں پر تو وہ ملاقات کے لیے غالباً یہ اس بنیاد پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ 4 مہینے سے ملاقاتیں نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ دے شوڈ شو اپ ان نمبرز. کیا نمبر میں شو اپ کر کے کیا اس سے فائدہ ہوگا؟ مطلب اگر وہاں پہ 10,000 لوگ آ جائیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تو علیمہ خان کے بلانے کا فائدہ کچھ نہیں ہے. دیکھیں علیمہ خانم از نو بڈی ان دا پارٹی. وہ بہن کے طور پر بات کرتی ہیں. آف کورس شی ڈز ناٹ ہولڈ اینی آفس ان جو ہے پارٹی. اپیرنٹلی نہیں، اپیرنٹلی what do you mean by apparently؟ وہ عمران خان کے پاس بھی آفس نہیں ہے. مطلب she used to be the one calling the shots previously. ایسے ہی وہی ہے آپ کا آرگومنٹ ہے. she has never been. باقی یہ ہے کہ وہ آپ نے کہا نا کہ تاریخ میں ظاہر ہے بینظیر بھٹو صاحبہ اور آصف علی زرداری صاحب جیل تھے تو ان کے پارٹی کارکنان یہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ زیادتی. نواز شریف صاحب کی مثال، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، پی ایم ایل این کی کافی لوگ قیادت وہ تھی تو ان کے کارکنان تھے. ٹھیک ہے، تب ظاہر ہے یہ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی، اگر آپ اس کو پولیٹیکل پارٹی مانتے ہیں تو کارکنان باہر آ جاتے ہیں. تو میرے ایک اس میں دس نتھنگ. اگر طاقت کا سیاسی مقبولیت کی بات کرنی ہے تو پی ٹی آئی سے زیادہ کسی کی بھی نہیں ہے، اور آج بھی کسی شہر میں کوئی بھی پارٹی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. دس از آل. لیکن یہ الگ الگ کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ بیٹھنے دیں آپ کو، یہ نہیں وہ میرا مطلب ہے آپ نے باندھ کے ان کو کٹھا بٹھانا ہے. علیمہ خان تو میں نے ان کو کہا کہ میں ادھر آیا ہوں تو انہوں نے کہا آپ بھی وہاں آ جائیں. اچا تسی بھی لیتا جاگنا تو تسی بھی لیتا جا کے بہنا تو ہمیں کٹھا نہیں ہوگا بہنا. وہ اس تو what difference does it make? Party is there, leader is there, whether you like it or you don't like it.
ٹھیک ہے تو وہ بیسکلی دیکھیں نا ان کے بچے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہمارے والد صاحب کو ناحق قید میں رکھا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اب بچوں کو یہ جاننا چاہیے کہ والد صاحب نے چوری کی ہے, پاپا آپ کے چور ہیں, اگر چوری کی ہے اور اگر چوری نہیں کی تو آپ اس میں ٹرائل میں جا کے جو پاکستان کا عدالتی سسٹم یہ کہتا ہے کہ انٹل انلیس آپ کے پاس یہ پوزیشن ہے کہ آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں, فائنلٹی آپ کو فیصلہ ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ تک آپ جا سکتے ہیں, تو آپ چیلنج کرتے ہیں. جی بالکل چیلنج کر رہے ہیں, لیکن آپ کو یاد ہوگا تاحیات قائد ہمارے ہم تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا تھا, وہ بھی ریورس ہو گیا تھا. فیلڈ جو ہے نا اس ٹائم سٹیٹس ان کا وہ ہے, تو جس کو چیلنج ان فیلڈ آرڈر کہتا ہے کہ وہ چور ہے. آپ کو یاد ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی ایک دفعہ نااہل قرار دیا گیا تھا جی, ٹل دی رائزنگ آف دی کوڈ, ہاں نائل کر دیا, اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ 5 سال نائل ہو گئے نا. تو یہ تو اس وقت جو ہے نا وہ کرپٹ قرار دیا ہوا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں. عمران خان صاحب کو کرپٹ آدمی ہے. چلیں